سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ 5 چیزیں گھر سے فوراً نکال دیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ 5 چیزیں موجود ہیں تو انہیں فوراً نکال دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا سال آپ تنگدستی، بیماری اور گھریلو ناچاکی کا شکار رہیں۔ وہ 5 چیزیں جسے آپ نے اپنے گھر سے فوراً نکالنا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں نہ سکون ہے نہ برکت ہے؟ کبھی اچانک بیماری آ جاتی ہے تو کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے۔ ہم اسے تقدیر سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود اپنے گھروں میں ایسی چیزیں پال رہے ہوتے ہیں جو رحمت کے فرشتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 5 خطرناک چیزیں بتائیں گے جو آپ کے رزق کے دروازے بند کر رہی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی چیز آپ کے گھر میں ہو اور وہی آپ کی تمام پریشانیوں اور بیماریوں کی جڑ بن رہی ہو۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ سب سے پہلے سفر کے مہینے کے بارے میں پہلی بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سفر کا مہینہ اپنی ذات میں نہ منحوس ہے، نہ کسی قسم کی بدقسمتی یا آفت لے کر آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے بارے میں غلط عقائد رکھتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام وہموں اور توہمات کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے آج ہم جن 5 چیزوں کا ذکر کریں گے ان کا تعلق سفر کی نحوست سے نہیں، بلکہ ان اسباب سے ہے جو ہر وقت اور ہر مہینے انسان کی زندگی سے خیر و برکت کو کم کر سکتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوں تو ہمیں ان کی اصلاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، آئیے اب بنا دیر کیے چلتے ہیں پہلی چیز کی جانب جو آپ نے سفر کے مہینے میں اپنے گھر سے نکالنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جسے اپنے گھر سے نکالنے یا درست کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے بے مقصد ٹوٹا ہوا سامان، ناکارہ اشیاء اور ایسا کباڑ کا سامان جو برسوں سے صرف جگہ گھیرے ہوئے ہو، چاہے وہ ٹوٹا ہوا آئینہ ہو، چٹکے ہوئے یا تڑکے ہوئے برتن ہو یا خراب الیکٹرانک اشیاء۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ چلو کبھی کام آ جائے گا۔ یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا سامان گھر میں منفی اثرات لاتا ہے۔ اسلام ہمیں صفائی، ترتیب اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں آیا کہ ٹوٹا ہوا سامان خود بخود نحوست لے آتا ہے، لیکن بے ترتیبی، غفلت اور فضول چیزوں کو جمع کرتے رہنا انسان کی عادتوں پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اس لیے اپنے گھر کا جائزہ لیجئے۔ جو چیز واقعی استعمال کے قابل نہیں رہی اسے مناسب طریقے سے ہٹا دیجئے، بلکہ کسی کباڑیے کو بلائیے اور سب کچھ انہیں مناسب ریٹ پر بیچ دیجئے۔ اس سے ایک تو گھر کی صفائی ہو جائے گی اور دوسرا رقم آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، جس سے آپ نئی چیزیں خرید کر گھر کو سجا سکتے ہیں۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر مجبوراً تلف کر دیجئے۔ ایک صاف ستھرا اور منظم گھر انسان کے دل پر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے اور عبادت میں بھی یکسوئی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے دیکھیں، آپ خود سکون محسوس کریں گے۔ ناظرین، دوسری چیز جس کو سفر کے مہینے میں گھر سے نکالنے پر توجہ دینا ضروری ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جو ہم نے پہلی چیز آپ کو بتائی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسری چیز کون سی ہے جو آپ کے گھر میں کبھی رحمت اور برکت نہیں ہونے دیتی؟ وہ ہے جانداروں کی ایسی تصاویر یا مجسمے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں سخت تنبیہ آئی ہے، خصوصاً وہ تصاویر جو بطور زینت نمایاں انداز میں دیواروں پر سینریز کی شکل میں آویزاں ہوں، چاہے وہ مرحومین کی تصاویر ہوں یا کوئی اور اہم شکل۔ یہ سب گھروں کی زینت بنانے کے لیے دیواروں، الماریوں، بچوں کے کمروں، ڈرائنگ روم میں لگانا مکروہ ہے۔ اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصاویریں اور کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر ہمارے گھروں میں ایسی تصاویر لگی ہوئی ہیں جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہوں تو ہمیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور ان کو فوراً گھر سے نکال دینا چاہیے۔ البتہ روز ضرورت کی تصاویر جیسے شناختی کارڈ، پھولوں،
درختوں یا مختلف ایسے ڈیزائن کی سینریز وغیرہ ان کا حکم الگ ہے، جس میں کسی جاندار اشیاء حتیٰ کہ چرند پرند کی تصاویر بھی موجود نہ ہو۔ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے، اس لیے ان دونوں باتوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور فرشتوں کی آمد ہو، کیونکہ انہی چیزوں سے ہمارے گھر میں رحمت نازل ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی اور خوشحالی ہمارے گھروں کو لوٹ کر آئے گی اور بیماریاں دور بھاگ جائیں گی۔ ناظرین، تیسری چیز ان سب سے زیادہ اہم ہے جسے آپ سفر کے مہینے میں گھر سے نکالیں گے، وہ ہے گھر کی گندگی، گرد و غبار، مکڑی کے جالے۔ بہت سے لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ گھر کے کونوں میں لگے جالے نہ صرف غربت کی علامت سمجھے جاتے ہیں بلکہ یہ گھر کی بے رونقی کا سبب بنتے ہیں۔ سفر کا مہینہ توبہ اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ اپنے گھر کے کونے کونے کی صفائی کریں۔ جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماریاں آئیں گی اور آپ کا حلال کمایا ہوا پیسہ ڈاکٹروں اور دواؤں میں ضائع ہو جائے گا۔ اپنے کچن اور بیت الخلاء کو خاص طور پر پاک صاف رکھیں، کیونکہ ناپاکی شیطانی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ اسلام نے جسم، لباس، مسجد اور گھر ہر چیز کی پاکیزگی پر زور دیا ہے۔ اگر گھر کے کونے کونے میں جالے لگے ہوں، ہر طرف گندگی ہو، صفائی کا اہتمام نہ ہو، تو یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اگرچہ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف مکڑی کے جالے ہونے سے رزق بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضرور حقیقت ہے کہ صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ایک صاف ستھرا ماحول انسان کے دل میں تازگی، سکون اور عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی صفائی کو معمول بنائیے، بچوں کو بھی اس کی تربیت دیجیے اور اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھیے۔ ناظرین، اب جو چوتھی چیز ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ وہ گھر میں لے آئیں تو وہ کسی نہ کسی بیماری کی صورت میں یا کسی ناگہانی آفت کی صورت میں ضرور بضرور نکل جائے گی، بلکہ کبھی کبھار زیادہ نقصان کر جاتی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چوتھی چیز کیا ہے جو ہم انجانے میں گھر میں لے آتے ہیں؟ جی، تو وہ ہے مشکوک یا حرام مال۔ اگر گھر میں ایسا مال داخل ہو جو رشوت، سود، دھوکے، جھوٹ، خیانت یا کسی ناجائز ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو تو اس کا اثر صرف جیب پر نہیں بلکہ پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے یا آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ وہ آگ ہے جو پورے گھر کی برکت کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ قرآن میں سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ جب انسان حرام کمائی سے اپنا گھر چلاتا ہے تو عبادتوں کی لذت کم ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ آ سکتی ہے اور دل سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی معاملہ موجود ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، ناجائز کمائی سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں اور جہاں ممکن ہو لوگوں کے حقوق واپس ادا کریں۔ یقین جانیے حلال رزق اگرچہ بظاہر کم ہو لیکن اس میں ایسی برکت ہوتی ہے جو بڑے سے بڑے مال میں بھی نہیں ملتی۔ اس لیے سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کریں اور اپنی کمائی کو حلال بنائیں، چاہے کم کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ جب لقمہ حلال ہوگا تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی اور گھر میں وہ سکون آئے گا جو کروڑوں روپے سے بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ ناظرین، پانچویں اور سب سے آخری چیز وہ ہے جو کسی الماری، صندوق یا کمرے میں نہیں بلکہ ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ہے نفرت، حسد، کینہ، قطع رحمی اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا۔ اگر آپ اپنے بھائی، بہن یا رشتہ داروں سے ناراض ہیں اور بول چال بند ہے تو یاد رکھیں کہ قطع رحمی، رشتے توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو خوبصورت بنا لیتے ہیں لیکن ان کے دل نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو پہل کر کے معاف کر دیجیے،
اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے، اگر رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے دلوں کی صفائی کے بغیر گھروں کی صفائی مکمل نہیں ہوتی، اس لیے سفر کے ختم ہونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، حسد اور بغض کو نکال پھینکیں۔ جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر فوراً برسنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی وہ 5 ایسی چیزیں جنہیں سفر کے مہینے میں اگر آپ اپنے گھروں سے نکال دیں گے تو یقیناً آپ کے گھر سے غربت، افلاس، معاشی تنگی اور پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی جگہ گھروں میں سکون، برکت، رحمت اور دین کا ماحول نازل ہوگا۔ مگر یاد رکھیے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ اس کے ختم ہونے سے پہلے کوئی مخصوص عمل کرنا شریعت کا حکم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے گھر، اپنی کمائی، اپنے اعمال اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں، حرام سے بچ جائیں، صفائی اختیار کریں، دلوں کو نفرت سے پاک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا معمول بنا لیں تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مہینے کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان کے ایمان، تقوی، اعمال اور اخلاص کی وجہ سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ نصیحت فائدہ مند محسوس ہو رہی ہے تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اسے سب گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پیغام کسی کی زندگی بدلنے کے ذریعہ بن جائے۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے اور اپنے گھروں کو ذکر الہی سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام خطاؤں کو اپنی رحمت کی وسعت سے معاف فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اسلام والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اور اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے رکھنا۔ اے رب العزت، ہماری تمام پریشانیاں اور تکالیف کو دور فرما۔ جو ہم میں سے جسمانی یا روحانی طور پر بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔